جب جوان ہوتے ہیں بچے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں. سمجھ ہمیں نہیں آتی ان کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں اتنی تکلیف دے دی کہ اس کے 4 بچے ہیں، ان 4 بچوں کا ہم کیا کریں. ظلم کیا ہوا ان لوگوں نے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دی تھی. اس طرح یہ پابندی لگا دیں، عورتیں بچے ہی نہ پیدا کریں، نہ مرد بچے پیدا کریں کہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو. تاریخ پہ آتے ہیں بس یہاں سے تاریخ دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سنوائی کوئی ہے نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں. میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور آج کچھ 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ظہور مشوانی جو پاکستان تحریک انصاف کے اظہر مشوانی ہیں، ان کے بھائی، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کس کی حراست میں ہیں. وہ پولیس کے پاس ہیں. ظہور صاحب کے جو والد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور آخر کیوں جو ہے وہ 40 دن ہونے کے باوجود جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. آپ 40 دنوں سے جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن آپ کا جو بیٹا ہے وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. یہ معاملہ ہے کیا اور کب جو ہے وہ اسے اغوا کیا گیا یا حراست میں لیا گیا، کیسے لیا گیا؟ پھر آپ کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، آپ بھی ان کے ساتھ ہی تھے؟ جی میں اور ظہور الحسن دونوں کو 10 مئی کو گھر سے اٹھایا ہے، اور مجھے 2-3 دن بعد، چونکہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور کئی ہیں امراض ہیں، تو اس وجہ سے مجھے دوسرے تیسرے دن انہوں نے چھوڑ دیا. وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ CTD والے تھے اور ان کے ساتھ کوئی سادہ کپڑوں میں لوگ تھے. 3-4 ڈالے تھے اور اس میں آئے اور ہمیں لے گئے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر لے گئے. چونکہ ظہور الحسن لیکچرار ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اور ٹیوشن پڑھاتا ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے، اور 1 مہینے سے وہ اپنی کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کر رہا. کالج میں پڑھاتا ہے ماشاءاللہ، اور کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں کسی سیاسی پارٹی سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے کالج جاتا ہے، کالج سے واپس آ کے اس میں چلا جاتا ہے، ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا ہے، بس اتنی سی چیز ہے. تو نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے. جب مجھے انہوں نے چھوڑا ہے، دو راتیں ان کے پاس گزاری ہیں اور تیسرے دن مجھے چھوڑا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ظہور الحسن کو بھی اس کو بھی چھوڑ دے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی 2 دن کے بعد ہماری روٹین ہے کہ 2 دن کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں چھوڑا. ان کی مرضی ہے، پتہ نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ. چونکہ ہمارے منہ کے اوپر وہ کالے گلاب سے وہ چڑھا کر تو لے گئے تھے، تو ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے کہ بالکل گیٹ کے آگے سے اٹھا کے لے گئے. DVR تھا، ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، DVR وہ بھی لے گئے. اور ہمارا کوئی اس کے بعد نہ ظہور الحسن سے کوئی رابطہ ہوا نہ کچھ ہوا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اظہر کو رابطہ کروائیں، اظہر سے رابطہ کروائیں. ہم کہاں سے رابطہ کروائیں؟ اظہر تو اس سے بھی پہلے کا غائب ہے. ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اظہر کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں یا اظہر کہیں پہ ہے یا ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے. ہمیں تو کوئی علم نہیں. اور میں خود تو چل پھرنے کے اتنے قابل نہیں ہوں. وہی ایک بچہ تھا کہ بھائی ہوتا اگر تو وہ ساتھ اسے لے کر میں پھرتا، کہیں ڈھونڈتا، اظہر کو کوشش کرتا. وہ سب جگہ پہ جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک اظہر کو جو ہے نا جی تو وہ نہیں. اب بس ہم جاتے ہیں، ہماری تو تھانے میں جو ہے FIR بھی درج نہیں ہوئی. CCPO صاحب کے پاس گئے، CCPO صاحب سے درخواست مارک ہو کے DSP صاحب کے پاس گئی، تو وہاں پہ بھی کچھ سنوائی نہیں ہوئی. وہ یہی کہتے ہیں بازی کریں گے اور آپ کے پاس وہ آ جائے گی، آپ کے پاس اس میں موبائل میں آ جائے گا کہ بھائی ہم نے آپ کی جو ہے وہ FIR درج کر دی ہے. تو بس یہی سلسلہ لگا ہوا ہے. بس ہم یہی تاریخ پہ آتے ہیں، بس یہاں سے تاریخ دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سنوائی کوئی ہے نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اظہر مشوانی تو عمران خان کے ساتھ ہی ہے،
اور ہم نے کیا سپورٹ کرنی ہے، ظہور نے کیا سپورٹ کرنی ہے؟ ظہور الحسن تو بچوں کو پڑھاتا ہے، 12 سال 14 سال ہو گئے ہیں اس کے پڑھانے کے، تو نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ سب تھانوں نے، آئی جی صاحب نے، سی پی او نے، سب نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ ظہور کسی مقدمے میں بھی نہیں ہے، نہیں ملوث ہے۔ جی جی۔ تو پھر آپ کیا کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ طریق انصاف کو تو بڑے بڑے سیاستدان چھوڑ گئے اور اظہر جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی پریس کانفرنس کر لینی چاہیے؟ ہم کسی کو کیا کہیں گے جی پریس کانفرنس کرنے کا؟ ابھی یہاں پہ تو اظہر تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں اس کو ہاں پاس ہو ظہور الحسن، ہم ایک وہ بھی چلا جائے، مجھے بھی لے گئے، ایک بچہ ہے میرے پاس، وہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ڈر کے باہر نہیں نکلتے کہ بھائی پھر کہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایک تماشا بنا ہوا ہے ہمارے لیے، پتہ نہیں ہم کیوں کہیں، وہ سمجھدار ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، تو اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں انفارم کیا جائے، اس غلطی سے باز آ جائے گا وہ۔ تو یہ اس تو سے پہلے جب انہوں نے اظہر کو اٹھایا تھا تو کچھ ہدایات تو کی تھیں کہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، نہ کریں۔ نہیں، کس طرح سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا نا جی، سائڈ پہ وہ ہم کس طرح کہیں گے کہ اسے سائڈ پہ ہو جائے؟ وہ خود کفیل ہے، اپنا پڑھتا لکھتا خود کفیل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا، تو جب ہم ملیں گے تو اسے کچھ بات کریں گے، جب ہے ہی نہیں ہے تو ہم بات کس سے کریں؟ عمران خان کے پاس تو جا نہیں سکتے، جاتے ہیں تو وہاں سے پکڑ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم کہاں جائیں؟ ان کے پاس آتے ہیں، یہ تاریخ دے کے ہمیں اگلی تاریخ پہ ٹال دیتے ہیں، بس یہی ہے۔ آپ عمر رسیدہ ہیں اور ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو جوان بیٹے ہیں وہ اس کا بازو بنے۔ آج وہ بیٹے جو ہیں وہ آپ کے بازو جو ہیں وہ آپ سے محروم ہیں، تو کتنا مشکل ہے یہ سارا وقت گزارنا؟ میری بات سنیں، یہ دراصل میں تو یہی کہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے نا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس طرح یہ پابندی لگا دیں، عورتیں بچے ہی نہ پیدا کریں، نہ مرد بچے پیدا کریں کہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو، بچے جوان ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہیں پہ، تو یہ کیا مسئلہ؟ ہمیں تو کوئی مسئلے کا کچھ علم ہی نہیں ہے کہ بھائی جب جوان ہوتے ہیں بچے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کیا ہے؟ آزاد لوگ ہیں، آزاد باتیں کرنے کے لیے، بچہ تو آزاد پیدا ہوتا ہے، اسے آزاد چھوڑیں۔ سمجھ ہمیں نہیں آتی ان کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اتنی تکلیف دے دی کہ اس کے 4 بچے ہیں، ان 4 بچوں کا ہم کیا کریں؟ ظلم کیا ہوا ان لوگوں نے، 4 بچے ہیں، ان کو ترس ہے